اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آج ہم نے نون قطنی کے متعلق پڑھنا ہے اور ہم نے جاننا ہے کہ نون قطنی کسے کہتے ہیں اور یہ کب پڑھا جاتا ہے اور کب اس کو نہیں پڑھیں گے۔ تو بعض لوگ جو ہے وہاں نون قطنی کو دیکھ کر جہاں ملا کر پڑھنا ہوتا ہے وہاں بھی جو ہے نون قطنی کو پڑھ لیتے ہیں، تو اس غلطی کی طرف بھی نشاندہی کریں گے اور نون قطنی کو پہچانیں گے کہ نون قطنی کب آتا ہے اور کب پڑھا جاتا ہے اور کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ نون قطنی ننھا سا نون جو ہے بعض جگہ قرآن پاک میں جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں چھوٹا سا نون جو ہے لکھا ہوتا ہے اور اس کے نیچے زیر ہوتا ہے، اور یہ کب پڑھا جاتا ہے؟ جب اس کو آگے ملا کر پڑھا جائے، جب تنوین کے بعد حمزہ وصلی آئے، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آئے اور حمزہ وصلی کے بعد والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو۔ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آئے اور حمزہ وصلی کے بعد والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو تنوین کے نون کو آگے ملا کر پڑھتے وقت زیر دیں گے اور حمزہ وصلی کو نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ درمیان کلام میں حمزہ وصلی گر جاتا ہے۔ یہ اصول جو ہے نون قطنی کے لیے بھی ہے، باقی جگہ بھی جو ہے اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ جس طرح ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آگے ملا کر پڑھیں الحمد کے ساتھ، وہاں بھی حمزہ وصلی ہے شروع میں، الحمد کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے۔ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تب جا کر الحمد پڑھتے ہیں، حمزہ وصلی پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو اس صورت میں حمزہ وصلی درمیان میں آ جاتا ہے، اور جب بھی حمزہ وصلی درمیان کلام میں آتا ہے تو یہ گر جاتا ہے اور حمزہ قطعی جو ہے وہ نہیں گرتا۔ تو اب ہم اگر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ کو ہم نے آگے ملایا تو پھر حمزہ وصلی گر گیا، یعنی الحمد کی بجائے میم کو لام کے ساتھ ملا دیا، تو درمیان کلام میں حمزہ وصلی گر جاتا ہے۔ تو الحمد کے شروع میں یہ حمزہ وصلی ہے۔ تو اس طرح باقی جگہ پہ جو ہے نا حمزہ وصلی جو ہے جہاں آتا ہے تنوین کے بعد جب حمزہ وصلی آئے گا اور اس کے بعد والا حرف اگر ساکن ہے تو تنوین کے نون کو آگے ملا کر پڑھتے وقت زیر دیں گے اور حمزہ وصلی کو نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ کہ حمزہ وصلی درمیان کلام میں گر جاتا ہے۔ تو یہ ننھا سا جو نون قرآن پاک میں آپ بعض جگہ دیکھتے ہیں جس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور ہے کہ نون قطنی سے ابتدا نہیں ہو سکتی، مثلا ہمارا سانس ختم ہو رہا ہے تو اب ہم وہاں جو ہے نون قطنی نہیں پڑھیں گے، وہاں سے ابتدا نہیں کریں گے۔ اگر وہ وہاں وقف موجود ہے یا موجود نہیں، نون قطنی سے ابتدا نہیں ہو سکتی۔ اب ہم اگر پڑھتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، آگے پڑھتے ہیں الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اگر ہم یہاں جو ہے ملا کر پڑھتے ہیں، ایک ہی سانس میں پڑھتے ہیں، یہاں ہم وقف نہیں کرتے تو یہاں پھر نون قطنی پڑھا جائے گا۔ پھر پڑھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
تو بعض لوگ جو ہے نا غلطی کی وجہ سے جو ہے نا پڑھتے ہیں قدیر نیل، آگے جو ہے نا نون کو پڑھ لیتے ہیں، نون کو آگے ملا کر پڑھ لیتے ہیں، یعنی وقف کر کے بھی نون قطنی پڑھتے ہیں. اور اس طرح سورۃ نون کے اندر ہے شیبا السماء پڑھنا ہے، تو نسماء نہیں پڑھنا. بعض لوگ جو ہے وہاں بھی نون قطنی پڑھتے ہیں وقف کر کے بھی، شیبا پڑھ کے پھر آگے نسماء پڑھتے ہیں، تو وہاں جو ہے شیبا پڑھ لے پھر السماء پڑھنا ہے. اس طرح ملک کے اندر جو ہے وہو علی کل شیء قدیر، پھر الذی پڑھنا ہے، نیل لذی نہیں پڑھنا. کیوں؟ نون قطنی سے اعادہ نہیں کرنا، وہاں سے نہیں لٹانا، آگے سے پڑھیں گے. تو باقی مثالیں بھی جو ہے نا جو میں نے یہاں لکھی ہیں، تو اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. خا یا زبر خی را بشر، ساتھ ساتھ ہجے بھی کریں گے تاکہ جو ہے ہجوں کا طریقہ بھی جو ہے نا وہ صحیح ذہن نشین ہو جائے. خا یا زبر خی را بشر خیر، نون حاضر نہ خیر نہ بازل خیر نہ بی واو بشر خیر نہ بی. اچھا، تو یہاں اگر نے وقف کیا ہے تو پھر اہبطوا پڑھا جائے گا، نون قطنی سے اعادہ نہیں ہوگا. اس طرح فا زبر فا خا و پیش خو فخور زبر فخورا، نون لام سے نل فخورا نل لام زبر لا فخورا نل دال یزید دی فخورا نل ندی نون زبر نا فخورا نل لذینا. اس طرح یہاں بھی نون قطنی سے اگر ہم یہاں وقف کر لیتے ہیں فخورا پڑھ لیتے ہیں، یہاں وقف کیا فخورا، پھر آگے نل لذینا نہیں پڑھنا، پھر الذین پڑھیں گے، پھر حمزہ وصلی پڑھا جائے گا. اس طرح حمزہ زبر لام یازی لی علی، میم زبر ما علیما، نون لام سے نل علیما نل لام زبر لا علیما نل دال یازید دی علیما نل لذی نون زبر نا علیما نل لذینا. اچھا، یہاں جو ہے نا دوسری بات یہ کہ الف نہیں پڑھا جائے گا، علیمان الذین نہیں پڑھنا، الف نہیں پڑھنا. بعض لوگ جو ہے نا ناصب کی وجہ سے جو ہے نا الف بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تو یہاں الف نہیں پڑھا جائے گا، علیمان الذین پڑھا جائے گا. تو اگر یہاں وقف کیا علیما پڑھا تو پھر الذین پڑھا جائے گا، حمزہ وصلی پھر پڑھا جائے گا، وہاں حمزہ وصلی سے ابتدا ہوگی، یعنی وہاں سے اعادہ ہوگا. اس طرح سات برسا لام پھر زبر لا ثلاثہ برسا ثلاثہ تاب بشکو ثلاثہ نون نون زنن ثلاثہ نن تاب برسا ثلاثہ نن تہا و بشکو ثلاثہ نن تہو. اچھا، یہاں ہم نے وقت کیا ثلاثہ، پھر نن تہو پڑھا جائے گا، نون قطنی سے اعادہ نہیں ہوگا. اس طرح نوح بنہ، تو اگر نوح پڑھے ہم وقف کر لیتے ہیں ابنہ پڑھا جائے گا، پھر آگے حمزہ وصلی سے جو ہے نا اعادہ ہوگا، نون قطنی سے اعادہ نہیں ہوگا، نہیں ہے وہاں سے لٹائیں گے نہیں. اسی طرح لمزتی نلذی، لمزہ یعنی ہم نے وقف کیا، لمزہ بولتا وقت میں ہاں سے تبدیل ہوتی ہے، لام پشلو میم زبر ما لمزہ زبردہ لمزہ تاجتی لمزتی. اگر وقف کریں لمزہ تو پھر آگے الذی پڑھا جائے گا، لیکن ہم وقف نہیں کرتے ہیں، لمزتی نلذی پھر پڑھا جائے گا. یہ جو اصل میں تا کے نیچے دو زیر ہیں، تنوین ہے، تو یہ جب نون قطنی آئے گا تو پھر یہاں جو ہے نا تا کی سنگل زیر پڑھی جائے گی، آگے نون قطنی جو ہے نا پڑھا جائے گا، نون قطنی کی بھی زیر آئے گی. تو لمزتی نلذی، یہاں یا مدہ بھی ہے تو اس کو کھینچنا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر. لمزتی نلذی احد نلہ، احد نلہ، لفظ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے لیے زیر ہو تو بنی پڑ جاتا ہے، احد نلہ. اچھا، قل هو اللہ احد، یہ جو ہے نا سورہ اخلاص کی مثال ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. جب ہم یہاں ملا کر پڑھیں گے، اگرچہ یہاں نون قطنی لکھا نہیں، بعض جگہ نون قطنی لکھا ہوتا ہے، بعض جگہ نہیں لکھا ہوتا ہے. جدھر لکھا ہوتا ہے وہ لا کی وجہ سے لکھا ہوتا ہے، یہاں یہ لا کے اوپر وقف نہیں کر سکتے. جہاں بھی لا آئے گا اس طرح
لام الف سے جو ہے لا آئے گا. آیت کے اوپر بھی لا مثلا لکھا ہوتا ہے اور بعض جگہ آیت کے بغیر لکھا ہوتا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں وقف نہ کرو. وقف اگر انسان کرے وہاں تو معنی میں فرق آتا ہے, تو اس لیے لا لکھا ہوتا ہے کہ یہاں آپ کے وقف کرنے سے معنی میں فرق آتا ہے. یہاں آپ نے وقف نہیں کرنا, لا کا معنی نہیں. تو آیت کے اوپر جو ہے اگر لا لکھا ہو تو وہاں بعض قرآ کی نزدیک جو ہے کر سکتا ہے وقف, بعض کی نزدیک جو ہے نا بہتر یہ ہے کہ یہاں بھی وقف نہ کرے. تو اس لیے جہاں آیت کو لا لکھا ہوتا ہے وہاں پھر نون قطنی اگر وہاں جو ہے نا بنتا ہے تو پھر نون قطنی لکھ لیتے ہیں. لیکن جہاں آیت کے اوپر لا نہیں لکھا ہوتا ہے تو وہاں پھر نون قطنی جو ہے نا نہیں لکھا ہوتا ہے. اور کافی جگہ پاک اس طرح کہ وہاں جو ہے پھر نون قطنی لکھا نہیں ہوگا, لیکن آپ نے وہاں دیکھنا ہوگا کہ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی ہے اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہے تو تنوین کو آگے ملا کر پڑھتے وقت کیا کریں گے, زیر دیں گے اور حمزہ وصلی کو صورت میں نہیں پڑھیں گے. اس طرح ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها, تو ان المتقین فی جنات وعیون ندخلوها ملا کر پڑھنے کی صورت میں ہے. یہاں نون قطنی لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جب ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پھر نون قطنی پڑھا جائے گا. تو اصل پہچان اس کی یہی ہے جو اوپر اس کی تاریخ میں بتائی گئی ہے. تو بعض جگہ جو ہے نا نون قطنی لکھا ہوتا ہے. اچھا آگے پھر اچھا احد اللہ, جب ہم ملا کر پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اس طرح نہیں پڑھیں گے. ہم جو ہے سانس بھی نہ لیں, ملا کر پڑھیں اور پھر جو ہے نا آگے اللہ الصمد پڑھیں تو یہ جو ہے نا پھر غلطی ہو جائے گی. اس صورت میں کیا ہوگا, نون قطنی پڑھا جائے گا قل هو اللہ احد اللہ الصمد, تو ملا کر پڑھنے میں اس طرح پڑھا جائے گا. اچھا اسی طرح عیون ندخلوها ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین. لیکن اس میں قاف کے اندر جو ہے نا تو عیون جب پڑھا پھر آگے یہاں ہم نے وقف کر لیا عیون پہ. یہ پھر عیون جب ہم نے وقف کیا اس کے بعد نون قطنی نہیں پڑھنا. پھر یہ نہیں کہ ندخلوها پڑھیں, عیون پہ جب وقف کیا پھر ادخلوها پڑھا جائے گا. لیکن آپ کا سانس جو ہے نا آگے تک پہنچتا ہے, آپ جو ہے نا اگلی آیت تک پڑھتے ہیں تو اس صورت میں پھر نون قطنی پڑھا جائے گا. تو پھر پڑھا جائے گا عیون ندخلوها, اس طرح مبین نقتلوا سورہ یوسف کے اندر ان ابانا لفی ضلال مبین وقف کیا تو پھر اقتلوا پڑھا جائے گا. لیکن یہاں اگر وقف نہ کریں مبین نقتلوا پھر پڑھنا ہے. اس طرح قدیر الذی, قدیر اگر وقف کیا پھر الذی پڑھا جائے گا, پھر حمزہ وصلی پڑھا جائے گا. لیکن یہاں اگر آپ وقف نہ کریں قدیر الذی نون قطنی پھر پڑھا جائے گا. تو باقی جو ہے اس میں جو ہے جو الف کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ جمیع اصل میں جمیعاً ہے, پھر آگے الذی ہے. تو یہاں جب ہم ملا کر پڑھیں گے جمیعاً الذی پڑھا جائے گا, نون قطنی پڑھا جائے گا. لیکن ہے کہ جمیعاً الذی نہیں پڑھنا, الف نہیں پڑھا جائے گا. اس کو کس طرح پڑھنا ہے, جمیعاً الذی. اچھا اس طرح فخوراً الذی, فخوراً الذی نہیں پڑھنا, فخوراً الذی پڑھنا ہے, یعنی اس کا الف نہیں پڑھنا. تو یہ نون قطنی کے متعلق آج جو ہے نا ہمارا سبق ہوا کہ نون قطنی کسے کہتے ہیں اور یہ کب پڑھا جاتا ہے. تو اس کی پہچان بھی الحمدللہ ہو گئی کہ تنوین کے بعد حمزہ وصل آئے اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہو تو آگے ملا کر پڑھتے وقت پھر اس کو زیر دیں گے, اور اس زیر دینے کو کیا کہتے ہیں, نون قطنی کہتے ہیں. اس کا نام پھر نون قطنی بن جاتا ہے. تو باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ٹھیک, السلام.